دنیا میں انسان پر سدا ایک جیسے حالات نہیں رہتے. کبھی خوشی کبھی غم، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی مسکراہٹیں اور کبھی غم. غم کے اندھیرے زندگی کا گھیراؤ کیے رکھتے ہیں. ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے صبح کے بعد شام کا ملگجہ اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ رات کی تاریکی انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی. رات گہری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رات کے اندھیرے سے رب العزت صبح کی روشنی پھوڑ نکالتے ہیں. نہ سدا دکھ رہتے ہیں نہ سدا خوشیاں رہتی ہیں. انسان کو خوشیاں ملیں تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن اگر غم ملیں، مشکلات میں مبتلا ہو، ایسے میں اس کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں. ایک شخص ہے جو مشکلات میں مبتلا ہے اور وہ اپنے رب سے شکوہ کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیسے وضاحت کی ہے. عن ابی رزین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضحک ربنا عز وجل من قنوط عبادہ وقرب غیرہ. ہمارا رب بندوں کی نا امیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے پر ہنستا ہے. فقال ابو رزین، تو ابو رزین نے کہا، اب یضحک الرب عز وجل، کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ یعنی ہمارا رب عز وجل بھی ہنستا ہے. قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں. فقال لن نعدم من رب یضحک خیرا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. پھر فرمایا جو رب ہنستا ہو ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے. صحیحہ میں یہ روایت 2810 نمبر پر ہے. ایک دوسری روایت میں ہے، وَعَلِمَ اللَّهُ يَوْمَ الْغَيْثِ يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے، وہ تم پر جھانکتا ہے. ازلین مشفقین فیظل یضحک، یعنی اس حال میں کہ تم نا امید ڈرنے والے ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، پھر وہ ہنسنے لگتا ہے. قد علم ان غیرکم الی قرب، یقیناً وہ جانتا ہے تمہارے تنگ حالات کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب. بندے پر مایوسی کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے. یہاں حدیث کے حوالے سے دو چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ کس بنیاد پر ہے؟ دو چیزوں میں ڈفرنس کی وجہ سے، کہ دیکھو میرا بندہ گھبرا گیا، حالات کی وجہ سے پریشان ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ آنے والے مستقبل کو جانتے ہیں کہ یہ وقت کتنا قریب تھا کہ اس کے حالات بدلنے ہی والے تھے، کہ بندہ اس وقت سخت پریشانی میں ہے، سخت عذاب میں مبتلا ہے. تو اگر حالات بدلنے والے ہیں جبکہ یہ رب تعالیٰ کے نوٹس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ہنستے ہیں کہ بندے کو علم نہیں لیکن رب جانتا ہے. یہ مایوسی کیا ہے؟ یہ نا امیدی کیا ہے؟ یہ انسان پر طاری ہونے والی ایک کیفیت ہے. حالات کی وجہ سے انسان پر طاری ہو جاتی ہے. بعض اوقات معاملات خراب ہوتے ہیں تو مایوسی چھا جاتی ہے. یہ قنوط کیسا عمل ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے، بخشش سے نا امید ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دو
اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو نا امیدی مراد ہے وہ عام نا امیدی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی۔ اس کی اپوزٹ اینڈ پر جا کے دیکھیے، دوسری صورت کیا ہے؟ امید باندھنا، اپنے رب سے امید باندھنا۔ جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ انسان دل میں امید باندھ لے اور بس باندھ لی تو دنیا میں اس کے حالات بہتر ہو گئے، کافی ہے۔ یہ قلب کی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے، اس پر اجر ملنے والا انشاءاللہ تعالی۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، اجر کی توقع رکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ جب اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں۔ جو امید باندھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دامن تھامتا ہے نا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیا یقیناً اسے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اس پر چلا دیا گیا۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امید بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی دولت۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ کسی کے امتحان میں زیادہ نمبر آنے کے چانسز تھے، ٹرمینل سٹیج پہ جہاں پر آپ کو آگے جانے کی توقع ہے، نمبر کم ہو گئے، لوگوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ راولپنڈی کی ایک بچی کے بارے میں نیوز پیپر میں رپورٹ آئی کہ رزلٹ خراب آیا، باپ نے بچی کو مارا، مار سے ڈیتھ ہو گئی اس کی، کہ میں نے تم پر اتنا پیسہ لگایا، اس کے باوجود تمہارا رزلٹ اچھا کیوں نہیں ہے۔ مایوسی یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ توقعات تھیں، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ انسان رب سے امید باندھنے کی بجائے اولاد سے امید باندھ لیتا ہے۔ کبھی انسان حالات سے امید باندھ لیتا ہے، کبھی انسان اپنی صلاحیت قوت سے امید باندھ لیتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے جو اس شعر میں کہی گئی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا اگر عبادت ہے تو اللہ کے ماں سوا غیر اللہ میں سے کسی سے بھی، چاہے کوئی باپ ہے، بچہ ہے، چاہے شوہر ہے، چاہے دنیا کا کوئی فرد بھی، غیر اللہ سے امیدیں باندھنا یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بات کہی تھی کہ جس سے تو محبت کرے وہ تیرا معبود، جس پر تو توکل کرے وہ تیرا معبود ہے، جس سے تو خوف رکھے وہ تیرا معبود ہے، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود ہے، جس کی تو تعظیم کرے وہ تیرا معبود ہے۔ یہ حقیقت لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ نہیں آتی کہ امید باندھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہمارا سٹیٹس کیا ہو جاتا ہے، ہماری تو پوزیشن ہی بدل جاتی ہے، ہمارا تو اسلام ہی نہیں رہتا۔ تو ایک اللہ کی ذات سے امید باندھ لیجئے، اس سے امیدیں باندھنے والے کبھی نامراد نہیں رہتے۔ جو اس کا دامن تھام لے وہ تو سوچنے والے کو پتا چلتا ہے، غور کرنے والے کو، کہ اس نے جہانوں کے رب کا دامن تھاما ہے، وہ کیسے نامراد ہو سکتا۔ اس لیے اس کی ذات سے امیدیں باندھنی ہے۔ اور یہاں حدیث کے الفاظ میں جیسے ہم نے یہ دیکھا، ایک اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ، اس کا سبب کیا ہے؟ بندے کا مایوس ہونا، قنوط، اور دوسری طرف اس کی جانب سے حالات کے تبدیل ہونے کا قریب ہونا، یعنی حالات بدلنے ہی والے، بندے کو علم نہیں ہے، اس لیے بندہ بے صبری میں مبتلا ہے، اور جس کو علم ہے وہ مسکرا رہا ہے کہ دیکھو ابھی اس نے یہ مشکلات کا دریا عبور کر لینا، ابھی تو اس نے کنارے لگ جانا ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بندے پر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کہ میرا بندہ کتنی جلدی مایوس ہو جاتا ہے، بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول کا یہ سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟
آپ نے فرمایا جی ہاں. اگلی بات جو ہے دوسری بات ہے توجہ طلب. پھر فرمایا جو رب ہنستا ہو، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ پر یقین رکھنا. کیونکہ اس بارے میں لوگ کافی غلطی پر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ کی انہوں نے غلط تعویل کی اور کہا اس سے مراد رضامندی ہے. نہیں، مسکراہٹ کا مطلب صرف مسکراہٹ ہے، ہم تعویل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی اپنی مرضی کا مفہوم بیان کرنا جائز نہیں ہے، یہ حد سے گزری ہوئی بات ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسکرائے، یقیناً وہ مسکرائے. ہاں، کیفیت کا کوئی سوال نہیں. کیسے مسکرائے، کیسے آپ کو پتا چلا؟ پتا تو لگ گیا وحی کے توسط سے، لیکن ہم اس مسکراہٹ کی اپنی جانب سے وضاحت نہیں کر سکتے، مثال بھی نہیں دے سکتے کہ جیسے انسان ہنستا ہے، کیونکہ یہ مثال دینا بھی حرام ہے، کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے، تعویل نہیں کر سکتے، تشبیہ نہیں دے سکتے. پھر اس پر کیسے ایمان رکھیں؟ جیسے ہمیں پتا چلا کہ مسکرایا تو مسکرایا، ٹھیک ہے. بندے کا کام ہے سننا اور قبول کرنا، یہی اسلام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو رب ہنستا ہے اس کے ہم خیر اور بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی مراد یہ کہ اس سے ضرور بھلائی ملے گی، اس سے امید باندھنے والے اس سے خیر ضرور پائیں گے. وہ خیر اس کے ہاں کم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے، یعنی اللہ کے علم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہوتا ہے. وہ تم پر جھانکتا ہے اس حال میں کہ تم پریشان، نا امید اور ڈرنے والے ہوتے ہو، وہ ہنسنے لگتا ہے. یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اس سال فصل نہیں ہوگی، اس سال قحط پڑ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں کیونکہ بارش بالکل قریب آنے ہی والی ہوتی ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے تنگ حالات کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہے. اسی سے اپوزٹ اینڈ پر وہ بات بھی آپ دیکھ لیں گے کہ بندہ کیسے نا امید ہوتا ہے، کیونکہ بندے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے حالات کی کشادگی قریب ہے. بندہ یہ علم نہیں رکھتا. اب جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اپنے آپ کو کیسے بیلنس رکھے کہ نا امید نہ ہو؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرے، اپنے رب سے دعا کرے، اپنے رب سے مدد طلب کرے، کیونکہ اس سے مدد طلب کرنے والے نامراد نہیں رہتے. جو فرد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، حافظ ابن قیم نے کہا استعانت آدھا دین ہے. آدھا، یہ بہت بڑی بات ہے، میسج ہے سورہ الفاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف آپ کی ہم غلامی کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. استعانت، مدد طلب کرنے کو کہتے. تو دین ہے کیا؟ اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی اور اللہ سے استعانت طلب کرنا. تو بندے کا کام ہے اپنے آقا سے مدد طلب کرتا رہے. اس وجہ سے جس چیز کا اسے علم نہیں تو اللہ کے علم کے حوالے کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اس پہ توکل کرے، اس سے امید باندھے. کیونکہ اس سے امید باندھنے والے دنیا میں بھی بڑے طریقے کی زندگی گزارتے ہیں، نہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ جزا فضا کرتے ہیں، نہ اس سے امید باندھنے والے ناکام رہتے ہیں. کیونکہ دنیا میں وہ اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں اپنے معاملات کو، اور رب العزت کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. اور آخرت میں وہ اپنے ان برے حالات پر صبر کی وجہ سے، امید باندھنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں جزا پائیں گے. اور حالات جب کشادہ ہو جائیں گے تو شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس جزا بھی ہے، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. مجھے یہ بتائیے نا امید ہونے والے کو کیا ملا؟ جانتے ہیں کیا ملا؟ ڈپریشن. آج کی بہت بڑی بیماری ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے، ینگ لوگوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے، کیونکہ اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا. انسان اکیلے اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکتا، اسے سہارا چاہیے. لیکن انسان جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
غیر اللہ کا سہارا لیتا پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. اس لیے اللہ پر اعتماد کر لیں, اس سے امید باندھ لیں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اس حدیث کے بارے میں امام البانی کہتے ہیں کہ ابو الحسن سندھی نے سنن ابن ماجہ پر اپنے حاشیے میں کہا غیرہو کے بارے میں کہ اس کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ہنستا ہے کہ بندہ جب آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جلد ہی خیر و عافیت سے مایوس ہو جاتا ہے, یعنی بیمار ہونے کی صورت میں شفا سے محروم ہو جاتا ہے, یعنی شفا کی امید باندھنے سے محروم ہو جاتا ہے, اور پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی صورت میں فرحت و مسرت سے نا امید ہو جاتا ہے. جبکہ خوشحالی بدحالی آنی جانی چیزیں ہیں, اور بدحالی خوشحالی میں بدل سکتی ہے, بیماری کے بعد شفا مل سکتی ہے, اور رنج و غم کے بعد خوشیوں کے لمحات نصیب ہو سکتے ہیں. اور بہت ہی پیاری بات ہے, علامہ سندھی کہتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ جو رب ہنسنے کی صفت سے متصف ہو, یعنی یہ صفت رکھتا, اس کے خیر کو ہم مفقود نہیں پاتے, یعنی جب بھی بھلائی کی ضرورت پڑے گی اس سے ضرور بھلائی مل جائے گی. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے مشکل حالات کا اظہار کریں گے تو وہ ضرور ہمارے مشکل حالات کو آسانیوں سے بدل دے گا انشاءاللہ.